प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरे इस नए तहरीर करदा नावल विलियम और मिरिंडा एक रोमानवी दास्तान का सरवर्क। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरे इस नए तहरीर करदा नावल की दूसरी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़हा नंबर 11 से लेकर सफ़हा नंबर 20 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने इस नए नावल की दूसरी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। जिस पर एल्बर्ट ने धमकी आमेज़ लहजे में लीडिया को मुखातिब करते हुए कहा कि ये घर लीडिया का नहीं बल्कि उनका और उनकी मरहूमा बीवी का है, और उन्हें इस बात की बेहद खुशी है कि इन दोनों की वालिदा अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जो वो देखती कि इनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनकी औलादें कौन सी सौगातें बन गई हैं। इसके बाद एल्बर्ट मिरिंडा को लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए, जहां से वो मिरिंडा को पहली मंजिल पर वाक़े उसके कमरे तक छोड़ने के लिए चले गए। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एल्बर्ट ने विलियम को हुक्म दिया कि जब मिरिंडा नहा के वापस आ जाए तो वो मिरिंडा के लिए उसका कमरा तैयार कर दे, जिस पर विलियम ने इंतहाई ताबेदारी से बहुत खूब कहा, जबकि लीडिया तो जैसे विलियम की इस ताबेदारी पर उससे जल कर ही रह गई थी और अपनी परेशानी का इजहार करने लगी। और अभी लीडिया अपनी इस परेशानी की कैफियत ही में थी कि एल्बर्ट ने लीडिया को भी हुक्म सादिर कर दिया कि वो मिरिंडा के लिए रात के खाने के लिए लिबास का एहतमाम करे, जिस पर लीडिया दोबारा परेशानी से चिल्लाई। लेकिन एल्बर्ट ने लीडिया की चीखों पुकार को मलहूज़े खातिर में ना रखते हुए उसे दोबारा नया हुक्म सादिर कर दिया कि वो मिरिंडा के रात के खाने के लिए एक बेहतरीन लिबास का इंतखाब करे। इस बात पर लीडिया गुस्से में सीखपा होते हुए अपने छोटे भाई विलियम से मुखातिब होते हुए कहने लगी कि मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा, इस आवारा लड़की को यहाँ से जाना होगा। विलियम अपने दिल में सोचने लगा, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि मेरी बहन ऐसी बन गई है और ये कैसे मेरा दिल तोड़ रही है। अपने वालिद एल्बर्ट के हुक्म पर विलियम सीढ़ियों के ज़रिए मिरिंडा के कमरे की तरफ रवाना हुआ, लेकिन जब वो पहली मंजिल पर वाक़े मिरिंडा के कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि मिरिंडा नहाकर अपने कमरे में वापस आ गई है और अब वो शीशे के सामने खड़े होकर तौलिए से अपने सर के सुनहरी बालों को खुश्क करने में मसरूफ़ है। विलियम ने जब मिरिंडा को देखा तो वो उसकी खूबसूरती को देखकर बस उसे देखता ही रह गया। उस वक्त मिरिंडा ने विलियम की सफ़ेद रंग की कमीज़ ज़ेब तन कर रखी थी, और जब विलियम ने उसे मुतवज्जा करने के लिए आप कहा तो मिरिंडा घबराकर अचानक पीछे की तरफ मुड़ी, और जब उसने अपने कमरे के दरवाजे पर विलियम को देखा तो वो मज़ीद घबरा गई। तो फिर विलियम ने बेहद मोहब्बत भरे लहजे में मिरिंडा को बताया कि उसने उसकी कमीज़ पहन रखी है, जिस पर मिरिंडा ने शर्माते हुए विलियम से माज़रत ख्वाहाना अंदाज में कहा कि वो इस बात की माफ़ी चाहती है क्योंकि इसे इस कमरे में पहनने के लिए बस उसकी ये कमीज़ ही मिली थी, लेकिन आप परेशान ना हो, मैं पहनने के लिए कुछ और ढूंढ लूँगी, लेकिन इस वक्त मुझे आपकी इस कमीज़ की ज़रूरत है। जिस पर विलियम ने मिरिंडा को नहायत मुअद्दबाना अंदाज में बताया कि मैं तो आपको सिर्फ ये बताने के लिए हाजिर हुआ था कि आज रात का खाना 20 मिनट की ताख़ीर से शुरू होगा, जिस पर मिरिंडा
ولیم کے اس متاثر کن انداز کو دیکھ کر مسکرائی اور اسے ٹھیک ہے کہہ دیا۔ اس کے بعد جب ولیم سیڑھیوں سے نیچے واپس جانے کے لیے پلٹا تو وہ مرنڈا کی خوبصورتی میں گم اپنی بے خیالی میں اس کمرے کے دروازے کی باہنی چوکھٹ سے ٹکرا گیا، جس سے وہ گرتے گرتے بچا۔ تو پھر مرنڈا نے تفکرانہ انداز میں ولیم کو اس کی اس بے خیالی پر ہدایت کی، اور پھر ولیم مرنڈا کو دیکھتے ہوئے ان سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگا اور وہ یہ سوچنے لگا کہ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار خوبصورت لڑکیاں دیکھی ہیں، لیکن اس خوبصورت لڑکی نے تو پہلی ہی نظر میں میرا دل چرا لیا ہے۔ اس وقت مرنڈا شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے خوبصورت سنہری بالوں کو سنوارنے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد مرنڈا جب اپنے اس کمرے میں موجود پلنگ پر بیٹھ کر اپنے پاؤں کے ناخنوں کی صفائی کرنے میں مصروف تھی تو اس کے کمرے میں البرٹ کی بیٹی لیڈیا مرنڈا کے لیے اس کا لباس اور اس کے جوتوں کے ڈبے لے کر داخل ہوئی۔ تو مرنڈا فوراً بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور لیڈیا کی جانب متوجہ ہو گئی، اور پھر لیڈیا نے اس کمرے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مرنڈا کے بارے میں ایک انتہائی تکلیف دہ جملہ ادا کیا اور کہا کہ مجھے سب کے سامنے یہ ظاہر کرنا ہوگا کہ میں تمہاری وجہ سے خوش ہوں، لیکن جب تم ہمارے ساتھ کھانے کی اس میز پر بیٹھو گی۔ تو اس کے ساتھ ہی لیڈیا نے مرنڈا کو بغور دیکھتے ہوئے اس کے لیے لائے ہوئے لباس اور اس کے جوتوں کے ڈبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں کس چیز کا انتظار ہے، اسے کھولو۔ مرنڈا نے جوتے کا ڈبہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور لباس کا ڈبہ کھول دیا تو اسے اس ڈبے میں ایک گہرے جامنی رنگ کی ایک بے حد خوبصورت میکسی برآمد ہوئی، جو کہ امریکہ کی ایک بے حد مشہور زمانہ فیشن ڈیزائن کی ایک کمپنی ورسیز کی تیار کردہ تھی۔ ورسیز کی اس میکسی کو دیکھ کر مرنڈا خوشی سے پھولی نہیں سمائی اور اس نے لیڈیا کا شکریہ ادا کیا۔ لیڈیا مرنڈا کی اس میکسی کے برانڈ کی شناخت پر حیرت سے بولی کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میکسی ورسیز کمپنی کی ہے؟ جس پر مرنڈا نے لیڈیا کو بتایا کہ اس نے یہ میکسی ایک دکان کی کھڑکی پر لٹکتی ہوئی دیکھی تھی۔ اس پر لیڈیا نے تمسخرانہ انداز میں مرنڈا کا مذاق بناتے ہوئے اور بڑبڑاتے ہوئے کہا کہ اور تم اسے دیکھ بھی کہاں سکتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی لیڈیا نے مرنڈا کو اس کے لائے ہوئے سینڈلوں کو دیکھنے کے لیے کہا، اور جب مرنڈا نے وہ جوتوں کا ڈبہ کھولا تو اس میں سے اس میکسی کی میچنگ کے خوبصورت گہرے جامنی رنگ کے اونچی ہیل والے خوبصورت سینڈل برآمد ہوئے، جنہیں دیکھ کر مرنڈا نے سوالیہ انداز میں لیڈیا سے پوچھا کہ کیا ان سینڈلوں میں میں بآسانی چل سکوں گی؟ جس پر لیڈیا مرنڈا کے قریب آئی اور اسے طنزیہ انداز میں کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، لیکن تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ جس پر مرنڈا نے دوبارہ لیڈیا سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ جس پر لیڈیا نے کہا ہاں بالکل، تم میرا یقین کرو۔ اس کے ساتھ ہی لیڈیا واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن پھر وہ دروازے کے قریب پہنچ کر کچھ یاد کرتے ہوئے دروازے کے قریب جا کر ہی ٹھہر گئی، اور پھر اس نے کچھ یاد کرتے ہوئے مرنڈا سے کہا کہ اور ہاں، ایک اور اہم بات، اور وہ یہ کہہ کر ایک قدم اس کمرے میں واپس لوٹ کر آئی اور اپنی داہنی ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے مرنڈا کو اپنے پاس بلایا۔ مرنڈا تیزی سے لیڈیا کے پاس آئی تو لیڈیا نے اس کا داہنا ہاتھ پکڑا اور اس میں ایک چھوٹی سی کینچی اسے پکڑا دی اور اسے ہدایت کی کہ وہ اسے بھی اپنے ساتھ رات کے کھانے پر لے کے آئے، کیونکہ آج رات کے کھانے کے مینیو میں گھونگھے بھی شامل ہوں گے
اور تمہیں انہیں کھانے کے لیے یہ اوزار درکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئی، شکریہ۔ اور یہ کہہ کر لیڈیا تیزی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ ادھر رات کا کھانا شروع ہونے سے قبل لیڈیا اپنے چھوٹے بھائی ولیم کے ساتھ لاؤنج کے دروازے پر کھڑے ہو کر مرنڈا کا تمسخر اڑاتے ہوئے ہنستے ہوئے ولیم کو بتا رہی تھی کہ وہ مسخری اتنی اونچی ہیل والے سینڈلوں میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گی۔ اس دوران لیڈیا کے والد ایلبرٹ بھی اس تقریب میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ لیڈیا نے اپنے والد ایلبرٹ کا مصنوعی محبت کے ساتھ استقبال کیا، لیکن ایلبرٹ کا سب سے پہلا سوال لیڈیا سے یہی تھا کہ ہماری مہمان کہاں ہے؟ ابھی ان کا یہ سوال مکمل بھی نہیں ہو پایا تھا کہ مرنڈا سیڑھیوں سے اترتے ہوئے برآمد ہوئی، اور ولیم تو مرنڈا کو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس کے متاثر کن ملکوتی حسن کی رعنائی، اس کی چال اور اس کے چلنے کے انداز کو دیکھنے میں ولیم اس قدر محو ہو گیا تھا کہ اسے اپنی بھی خبر نہ رہی، اور پھر ولیم کو بالکل بھی یہ اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ وہ ایک بے حد غریب اور بے گھر لڑکی ہے، بلکہ وہ تو اسے ایک ایسی شہزادی دکھائی دینے لگی تھی جو اس کے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔ جب مرنڈا سیڑھیوں سے اتر کر نیچے لاؤنج میں پہنچ گئی تو وہ پہلی بار لڑکھڑائی، لیکن پھر اس نے جلد ہی اپنا توازن فوری طور پر بحال کر لیا۔ ولیم فوراً مرنڈا کے پاس آیا۔ اس دوران لیڈیا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وسکی کا پیگ ایک ہی گھونٹ میں پی کر ختم کر لیا، کیونکہ لیڈیا اس وقت مرنڈا کی اس کامیابی پر بہت غصے میں دکھائی دینے لگی تھی۔ ایلبرٹ نے مرنڈا کو دیکھ کر کہا، مرنڈا، آپ حیرت انگیز طور پر بہت خوبصورت دکھائی دے رہی ہیں۔ ولیم نے بھی مرنڈا کو بغور دیکھتے ہوئے کہا کہ آپ واقعی بہت شاندار نظر آ رہی ہیں، جس پر مرنڈا نے مسکراتے ہوئے ولیم کا شکریہ ادا کیا۔ پھر ایلبرٹ نے مرنڈا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سب بہت خوش ہیں کہ آپ نے آج کی رات کے کھانے کی دعوت میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے، کیونکہ آج کی شام میرے لیے بہت خاص ہے، تو اس لیے براہ مہربانی اب آپ سب لوگ اب کھانے کی میز پر چلیں۔ جس پر لیڈیا نے اپنے والد ایلبرٹ کو یقیناً کہا، اور پھر وہ اپنے والد ایلبرٹ کے پیچھے پیچھے ڈائننگ روم کی طرف چل دی، لیکن اس نے ڈائننگ روم میں داخل ہونے سے پہلے انتہائی خشمگین نگاہوں سے مرنڈا کی طرف ضرور دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ولیم نے بھی مرنڈا کو بھی اپنے ساتھ ڈائننگ روم میں چلنے کا اشارہ کر دیا، اور پھر وہ دونوں بھی ڈائننگ روم کی جانب چل دیے۔ ڈائننگ روم میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ایلبرٹ نے مرنڈا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ اور یہ گانا بھی میرے لیے بہت اہم ہے۔ پھر ایلبرٹ نے اپنی بیٹی لیڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ کیا تم اپنے بوڑھے والد کے ساتھ اس گانے پر رقص کرنا پسند کرو گی؟ جس پر لیڈیا نے ایلبرٹ کو بخوشی یقیناً کہا، اور پھر لیڈیا نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی، اور پھر وہ دونوں اسی ڈرائنگ روم کے ایک حصے میں رقص کرنے کے لیے چلے گئے۔ پھر ولیم نے جھجکتے ہوئے مرنڈا سے کہا کہ کیا وہ اسے یہ اعزاز دینا پسند کریں گی کہ وہ اس کے ساتھ رقص کریں، لیکن مرنڈا نے ولیم کی یہ بات ادھوری سن کر ہی خوشی سے ہاں کر دی، اور خوشی سے مسکراتے ہوئے ولیم سے کہا کہ کیوں نہیں ولیم، مجھے آپ کے ساتھ رقص کر کے بہت خوشی ہوگی۔ جس پر ولیم کی خوشی کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ رہا، اور اس کے بعد ولیم نے اپنا داہنا ہاتھ مرنڈا کی جانب بڑھا دیا، اور مرنڈا نے بھی اپنا داہنا ہاتھ بخوشی ولیم کے ہاتھ میں دے دیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دونوں بھی اسی ڈائننگ روم کے اسی مخصوص حصے میں رقص کرنے کے لیے چلے گئے۔ مرنڈا نے بھی
अपना बाहना हाथ विलियम के दाहिने कंधे पर रख दिया और फिर वो इस खूबसूरत धुनों वाली रोमानवी मौसीकी पर रक्स करने लगे। तो उस वक्त विलियम खूबसूरत मिरांडा को देखकर ये सोचने लगा कि मिरांडा की खूबसूरत दुबली पतली गर्दन, उसके चेहरे की बारीक लकीरें, उसकी खूबसूरत आँखें और उसके खूबसूरत होंठ देखकर विलियम की आँखें खैरा हो गईं और फिर वो अपनी पलकें झपकाना भी भूल गया। विलियम अब अपने आप को मिरांडा का ग़ुलाम महसूस करने लगा था, जिसे मिरांडा ने अपनी अनदेखी जंजीरों से बांधकर मगलूब कर दिया था और वो इस रक्स के दौरान उसकी हर चाल के ऐन मुताबिक ही रक्स करने लगा था। इस रक्स के दौरान विलियम का दिल चाहा कि रक्स करने का ये सिलसिला मुसलसल जारी रहे, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसे फिर कभी मिरांडा के साथ रक्स करने का कभी दोबारा कोई दूसरा मौका हासिल हो सकेगा। अलबत्ता विलियम के वालिद एल्बर्ट अपनी बेटी लिडिया के साथ रक्स करने के दौरान अपने बेटे विलियम और मिरांडा को बगौर घूरते रहे और उन्हें देखकर ज़ेरे लब मुस्कुराते रहे।